نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ قربانی کے مسائل، اس حوالے سے ہماری بات جاری ہے۔ آج کے درس میں کن لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس حوالے سے بحث ہوگی۔ قربانی یہ اللہ کے تقرب کا باعث ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کچھ اہم چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا وہ شخص جس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ ہے مشرک، شرک کرنے والا، خواہ وہ ربوبیت میں شرک کرے، خواہ الوہیت میں شرک کرے، خواہ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرے۔ عام لفظوں میں ایسے کہیں، اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق کو دینا یا مخلوق کا کوئی وصف اللہ کے ساتھ لگا دینا، یہ شرک ہے۔ یا کسی کو بھی کسی بھی انداز میں اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو جو بندہ شرک کرنے والا ہو اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں، بات سمجھانے کے لیے کہا۔ ویسے تو انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بات سمجھائی جا رہی ہے ہمیں کہ نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں اللہ آپ کے سارے عمل ضائع کر دے گا۔ تو اگر نبی شرک کرے اس کے سارے عمل ختم، ضائع۔ کوئی عام بندہ شرک کرے اس کا بچے گا عمل؟ اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے مشرک آدمی کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے بے نماز، تارک صلاۃ۔ دیکھیے بڑی عام فہم سی بات ہے کہ قربانی سنت ہے اور نماز فرض ہے۔ جو فرض کو چھوڑ کے سنتوں کے پیچھے بھاگتا رہے تو ایسے بندے کی قربانی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل دو دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا قربانی کے بارے میں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تو تقوی دیکھتے ہیں، متقی کی قربانی دیکھتے ہیں۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ خود اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کا تعارف بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں، نماز کو قائم کرنے والے وہ متقی ہیں، اور جو نماز نہیں قائم کرتا وہ متقی نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسری بات فصل لربک وانحر، میں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو نماز کا حکم یہ قربانی سے پہلے ہے، لہٰذا بے نماز اس کی کوئی قربانی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ حرام مال کمانے والا، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، کسی کا حق مارنے والا، سود خوری، کسی بھی انداز میں حرام مال کمانے والا، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اس کی دلیل جامع ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو جو مال ہی پاک نہ ہو، حرام مال کمایا ہوا، چوری کا مال ہو، اور اس سے جتنا مرضی اچھا جانور ذبح کر لو، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حرام مال کمانے والے کی کوئی قربانی نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آخری نمبر یہ چوتھا شخص جو شریعت کے حرام کردہ جانوروں کو ذبح کرے
یا نماز سے پہلے ذبح کرے، عید کی نماز سے۔ حرام جانور سے مراد ہے کہ جو شریعت نے شرطیں بیان کی ہیں کہ دوندا ہو، اس کا کان نہ کٹا ہو، بھینگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، جو یہ شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو بندہ بھینگا جانور لے آتا ہے، لنگڑا جانور لے آتا ہے، یا لاتا تو صحیح ہے لیکن عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیتا ہے، تو ایسے افراد کی بھی کوئی قربانی نہیں ہے۔ آخری بات، یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبل والتی بعد۔ فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، 2 سال، ایک سابقہ جو گزر چکا ہے اور ایک آئندہ سال، اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یوم عرفہ کا روزہ، بڑی عجیب سے ایک بحث ہمارے ہاں چلتی ہے کہ بھئی 1 رکھیں، کس دن رکھیں، 8 کو رکھیں یا 9 کو، اختلاف ہے، لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دنوں میں کثرت سے عمل کیا کرتے تھے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اختلاف سے ویسے ہی بچ جائیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھ لیں؟ یعنی آپ ہفتے کو بھی روزہ رکھیں، اتوار کو بھی رکھیں، 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں، تاکہ اختلاف سے بندہ، ویسے اختلاف ہے، دلائل بھی ہیں اپنی اپنی طرف موجود ہیں، لیکن آسان فہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو عمل کی ترغیب ہی دینی چاہیے، عمل میں بڑھنا ہی چاہیے۔ اس لیے سب سے بہتر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، تاکہ ویسے ہی آپ اختلاف سے بچ ہی جائیں، کیونکہ عمل بہت بڑا ہے، جزا بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔